یمنی ہے، جناب تشریف لاتے ہیں اشتیاق علی ندی اور صدارتی خطبہ پیش کرتے ہیں اشتیاق علی ندی۔ ساؤنڈ والے بھائی ذرا مائک سٹینڈ لائیے گا، یہی چھوٹا سٹینڈ اگر مجھے پرووائڈ کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام عبدالقیوم ترازی صاحب، انچارج پاکستان نارتھ کونسل، قبلہ ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم، محترم ڈاکٹر یاسین اطہر صاحب، میرے بھائی محمد علی صاحب اور سینئر جرنلسٹ طارق قادری صاحب، معزز والدین کرام، اساتذہ کرام اور عزیز بچوں، ان ہستیوں کے سامنے گفتگو کرنا باعث امتحان بھی ہے اور باعث فخر بھی۔ جس ہستی کے ذکر کے لیے آج ہم سارے جہاں جمع ہوئے، اس کے کرم سے اور ان کی نگاہ عالی کی عطا سے اور ان ہستیوں کو دیکھتا ہوں تو بقول شاعر کے کہ لفظ چنتا ہوں تو ترتیب بدل جاتی ہے، لفظ چنتا ہوں تو ترتیب بدل جاتی ہے، ایک نہ ایک خوف بھی ہے جرأت اظہار کے ساتھ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا ہے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منتوں میں نام آ گیا ہے، اور مزاق تب ہے سرکار محشر میں کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ عزیز بچوں اور معزز مہمانان گرامی، جیسے ترازی صاحب آپ فرما رہے تھے محفل کے بارے میں، اور آقا دو جہاں، فخر الانبیاء، نبی صدق و صفا، رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کے، تو یقین جانیے کہ بڑی جگہوں پر میں نے ریکارڈ بھی کیا، اکثر جگہوں پر کوئی محسوس کرے نہ کرے، میں تو آج تک وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی جان لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہمدم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں، اور آج تک وہ تھا کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تو ان کی عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار نہیں کئی بار یہ محسوس بھی کیا۔ ترازی صاحب پچھلے دنوں میں مجھے مدینہ شریف سے ایک بندے نے کال کی اپنی بچی کے ایڈمیشن کے لیے، تو اس نے جملہ ادا کیا جو میں بڑی مشکل سے ہی وہ ادا کرتا ہوں، کہ اس نے
جب مجھے وہاں سے کال کی تو اس نے کہا کہ اشتیاق صاحب میں نے اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کرانا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بات کر رہا ہوں. روزے رسول کے نہایت ہی قریب اس کا گھر تھا کہ میں ان کا پڑوسی بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنی بیٹی کا داخلہ کرانا ہے آپ کے کالج میں. تو میں نے اسے کہا کہ جناب فی کے بارے میں کچھ معاملات جب ڈسکس ہوئے تو میں نے اسے کہا یار جن کا تو پڑوسی ہے یہ کالج بھی انہی کا ہے, یہ اپنے معاملات وہاں ہی سیٹل کر لو, وہاں ہی فائنلائز کر لو. میرے لائق جو حکم ڈیوٹی ہے وہ میں کر بھی رہا ہوں, گو کہ کما کان حقہ نہیں کر رہا, لیکن ان کی عنایت اور کرم بے تحاشا ہے, جتنا کہیں اتنا کم ہے. جیسا کہ آج کی کمیٹی نے آپ کو نعت کے بارے میں, شاعری کے بارے میں, کلام کے بارے میں بتایا تو یقین جانیے کہ اب بھی بندہ اندر سے ٹھیک ہو, اپنے معاملات پورے کر سکتا ہو, اور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے نظر نہ ہو, کرم نہ ہو, عنایت نہ ہو, کوئی نہیں محسوس کر سکتا, تو یہ اس بیچارے کی بدقسمتی ہے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نظام الدین اولیاء بہت بڑا نام ہے تصوف میں, ان کے خلیفہ تھے امیر خسرو. تو انہوں نے, اور بڑی مشہور یہ ربائی ہے, ترائی صاحب نے پڑھی بھی ہے, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع کیا ہے؟ صلو علیہ وآلہ. یہ ایک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب لکھی جا رہی تھی تو شیخ سعدی جب 3 اس کے مصرے لکھ چکے اور چوتھے مصرے کی کشمکش میں تھے, فائنلائز نہیں ہو پا رہی تھی, تو انہیں حاطف سے غیب سے آواز آئی تھی کہ لکھ دو صلو علیہ وآلہ. اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب یہ بڑی مستند ترین ربائی ہے. تو جب امیر خسرو نے, نظام الدین اولیاء کے خلیفہ نے کچھ شاعری لکھی, کچھ کلام لکھا اور پیش کیا, نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لکھا ہے, لیکن سعدی کی ربائی کو نہیں پہنچتے. انہوں نے اگلے دن اور محنت کی, پھر ایک ربائی لکھ کر لائے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھی لکھی ہے, لیکن سعدی کی ربائی کو نہیں پہنچتے. تیسرے چوتھے دن انہوں نے اور محنت کی, جب لکھ کر لائے تو انہوں نے ملاحظہ فرمائی اور کہا کہ بہت اعلیٰ, بہت امپرومنٹ ہے, بہت بہتری کی طرف گئے, لیکن سعدی کی ربائی کو نہیں پہنچتی. تو وہ پھٹ پڑے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی محنت کی, اس کے باوجود آپ نے سعدی کی ربائی کو اچھا جانا اور مجھے اگنور کیا. تو انہوں نے کہا کہ تم رات 12 بجے آ جانا, تمہیں بھی پتہ چل جائے گا. رات 12 بجے جب وہ خلیفہ آئے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس, انہوں نے بٹھایا, آنکھیں بند کی, تصوف کے مراحل کے بارے میں آگاہ کیا, اور جو علماء سے سننے میں آیا اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے جس کا مفہوم ہے. تو آنکھیں بند کی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ اور کافی سارا جمع غفیر ہے, لوگوں کو ہجوم ہے, اور شیخ سعدی ادھر اپنی ربائی پیش کر رہے ہیں. تو جو ہی ربائی پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سعدی پھر ایک دفعہ یہ ربائی سناؤ. انہیں دوسری دفعہ سنائی, پھر کہا کہ سعدی پھر ایک دفعہ ربائی سناؤ, کہ یہ اتنے مقبول ترین ہے. اور میرے بچوں, یہ بتانے کا مقصد یہ ہے, جس کام اور جس مشن کو لے کر رئیس صاحب چل رہے ہیں, یہ کوئی عام, کوئی چھوٹا, کوئی معمولی مشن نہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ وہ بہت ہی پریشان نظر آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میں نے آپ کو کچھ پریشان دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے ہی پریشانی کی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کا وزٹ کرایا ہے، اور اس میں اتنے درجے تھے، جو سب سے جہنم کی باٹم میں تھا وہ اس سزا میں مبتلا تھا، جو اس سے تھا اوپر وہ فلاں میں مبتلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، جہنم کی سزاؤں میں سب سے کم سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے کم سزا یہ ہے کہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ اتنی تپش ہوگی کہ اس کا دماغ بھی کھول کے ناک کے ذریعے باہر آنا شروع ہو جائے گا، اور اتنا بدبودار سما ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، کیا میری امتی بھی اس میں کوئی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذرا فرمایا تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے بالائی حصے میں، اوپر والے حصے میں آپ کی امتی بھی کچھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے حجرہ شریف میں تشریف لے گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، نہ کسی سے بات کی۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا اپنے حجرہ مبارک سے باہر آتے، نماز پڑھاتے اور پھر چلے جاتے، نہ گھر گئے۔ 30 دن صحابہ نے کہا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہیں فرما رہے۔ جب 30 دن آپ نماز پڑھا کر گئے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے قدم تیز کیے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو حضرت بکر صدیق نے بھی قدم تیز کر دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی وہ وہاں پہنچے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ بیان کیا، انہوں نے بھی ایسے کیا اور دروازہ بند پایا گیا، کوئی آواز نہیں، کوئی جنبش نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ تو انہوں نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دریافت کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ انہیں جب کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ احباب بھی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات نہ فرمائی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان سے گزارش کی، وہ آئیں۔ جب انہوں نے دروازے پہ دستک دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو انہوں نے واقعہ پوچھا کہ کیا ہوا کہ آپ نہ گھر آئے 3 دن سے، نہ کچھ کھا رہے، نہ کچھ پی رہے، کسی سے کوئی بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سارا بتایا کہ جبریل امی آئے، میں نے ان سے ایسے سوال کیا، انہوں نے یہ کہا۔ جب امت کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر زاروں قطار بچوں کی طرح رونے لگ پڑے اور سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے میں گر گئے تو جبریل امی آئے۔ ہر آیت کا وجہ نزول بھی ہوتا ہے، تو اس آیت کا وجہ نزول یہ واقعہ تھا۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کا یہ مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایسی ہے نا کہ اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اس پہ عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب نے نعت لکھی کہ فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ اور تیری تو بات ہی کیا، تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، تیری تو بات ہی کیا، تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ اور ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا۔ اور میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا۔ ایٹ دا اینڈ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت گفتگو لمبی بھی نہ ہو جائے کہ مدت قلیل اور کہانی طویل ہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں
محترم عبدالقیوم تراجی صاحب، ان کی ساری ٹیم کا کہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں اس عظیم مقصد کے لیے چنا۔ فتح جنگ کالج آف کامرس اینڈ سائنسز انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر وقت تیار رہے گا، اور ہماری گزارش بھی ہوگی کہ آئندہ بھی ہمارے پاس ایسی تقریبات رکھی جائیں۔ ابھی بھی کچھ پروگرامز کی مصروفیات کی وجہ سے میں ویسا ایڈورٹائز نہیں کر پایا، لوگوں کو دعوتیں ویسے نہیں دے پایا مصروفیات کی وجہ سے، اور میں معذرت بھی کروں گا کہ تراجی صاحب سے 3-4 دفعہ انیشل کالز پر تو کوئی مہمان آ جاتے تھے جن کی وجہ سے بات ہماری مکمل نہیں ہو پاتی تھی، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی۔ ہماری کالج کی بھی ٹیم، ہمارے فیکلٹی ممبرز، ہمارا سکول سیٹ اپ اکبر میموریل سکول، ہماری ٹیچرز، ہمارے بچے، ہم سب انشاءاللہ اپنی پلکیں فرش راہ رکھیں گے، اور مستقبل میں بھی امید بھی ہے کہ ہمیں پھر بھی موقع دیا جائے گا۔ میری بڑی شدید خواہش تھی کہ مہمانوں کا اور اپنے ان ننھے مہمانوں کا بھی خیال کیا جاتا، ان بہنوں بیٹیوں کا بھی، لیکن تراجی صاحب نے جو SOPs مجھے جاری کیے تھے اس میں میرے ہاتھ پاؤں بندھے تھے۔ پھر ڈاکٹر یاسین صاحب نے بھی مجھے اس پہ پابند کروانے کی بھرپور کوشش کی، اور علی بھائی نے، جن کی وجہ سے پھر میں وہ نہ کر پایا جو میں میزبانی مزید کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ پروگرام کی SOPs تھی اس میں انشاءاللہ میں نیکسٹ موقع ملا تو کمپنسیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی جناب کی طرف سے آرڈر تھا۔ بہت شکریہ۔